جو ہے ہم دل سے چاہتے ہیں پاکستان پھلے پھولے طاقتور رہے, ہم کو فائدہ ہو اس میں. نیبرہڈ میں گڑبڑ ہے, جھگڑا ہے تو ہم سکھی نہیں رہ سکتے. پاکستان میں ڈیموکریسی رہے, پاکستان طاقتور رہے, صحیح ملک, اچھا ملک بنے, تو پاکستان ایز اے فیل اسٹیٹ is not going to do any good to us. پاکستان as a successful state is acceptable. لیکن ایک بات ہے, پاکستان کو ٹیررزم کے راستے سے بچ کے بھارت کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. پروفیسر سوز, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری لائف ٹائم میں, لائف سپین میں کشمیر کا کوئی حل نکلے گا؟ دیکھیے, میں طبیعتاً آپٹمسٹ ہوں. I am an incorrigible optimist, always. اور I think it's possible. ٹھیک ہے, 60 برس بیت گئے, لیکن اب جو کوشش ہو رہی ہے, اگر مشرف صاحب نے جھگڑا نہیں کیا ہوتا جوڈیشری کے ساتھ, تو وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جا رہے تھے پاکستان. مطلب مان لیجئے انہوں نے مجھے بلایا ایک شام, اور چائے ایک ساتھ ہوئی, اور 1 گھنٹہ میں ان کے ساتھ رہا. اینڈ ہی واز ویری ہوپ دیٹ ہی ول ڈیسائڈ دس ایشو. اینڈ مشرف کے ساتھ ان کا ایک بریک تھرو ہو گیا تھا. بدقسمتی ہوگی کہ جانے والے تھے مثلا 15 دن میں. تب میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ نہیں گئے پاکستان؟ اس نے کہا تو وہاں تو جوڈیشری کے ساتھ جنگ ہے, وہاں اور چیز ہے کہ لال مسجد کا ہو گیا, اور کسی وقت کہتے ہیں ایونٹس اوورٹیک یو. آپ کی نیت اور آپ کی قابلیت, آپ کا سب کیا کرایا پڑا رہتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. حالات نے آپ پر قابو پا لیا. پاکستان تباہی کی دہانے پر پہنچ گیا. جوڈیشری کے چیف جسٹس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اریسٹ کریں گے. یہ کہ پاکستان میں اتھل پتھل بہت ہو گئی. لیکن آپ کو اور لگتا اس ہے کے بعد جو بچا تھا اس کو ٹیررزم نے سمجھ لیا, اور اسی میں ہندوستان اور پاکستان کی مفاہمت ڈوب گئی. اس کا بہت احساس ہے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کو, اور مشرف نے بھی ابھی کہا. اس کا مطلب ہے کہ پرویز مشرف واقعی سنسیئر تھے اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے؟ بالکل. مجھے لگتا ہے کہ مشرف نے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن کے ساتھ جن چیزوں پر طے کیا تھا, وہ پورے مطلب برصغیر ہندوستان اور پاکستان کو امن کی راہ پہ ڈال دیتا. وہ کوئی 5 پوائنٹ فارمولا تھا جو بھی تھا, یہ دونوں اس پر آ گئے تھے, اور کوئی کمپرومائز نہیں تھا. بھارت کی سالمیت کو خطرہ نہیں تھا, یہاں کے وشواس کو نہیں توڑا تھا, سب کیا تھا. اور مشرف اس لائن پہ تھے, ابھی تو بتا دیا اس نے. یہ الگ بات ہے اس لائن پہ کیسے آ جائے گا. پاکستان کا سسٹم کمزور ہو گیا ہے داخلی, وہ بڑی بدقسمتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں پاکستان جمہوری ملک رہے, طاقتور رہے, اپنے ملک کو سنبھالے وہاں کے حکمران, اور ہندوستان کے ساتھ دوستی کریں. لیکن مشرف تو ایک ڈیموکریٹ نہیں تھے, تو اس کا مطلب ہے وہاں واقعی کوئی پاورفل لیڈر چاہیے, ڈیموکریٹ نیسیسرلی نہیں چاہیے کشمیر سالو کرنے کے لیے. مشرف کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان میں اس پوزیشن میں تھے کہ وہ طے کرتا بھارت کے ساتھ کچھ. ان کے بعد ایسا نہیں لگتا مجھے اس وقت. لیکن ہم کو دعا کرنی چاہیے, آپ کو اور مجھ کو, کہ وہ سمجھیں کہ دوستی میں ہی ان کا فائدہ ہے, دشمنی میں نہیں ہے, اور ٹیررزم کے راستے سے ہندوستان کو ڈرائے نہیں جا سکتا. پروفیسر سوز, ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے. ہمارے اپنے کچھ گروپس ہیں, پولیٹیکل گروپس ہیں جو پاکستان کے حق کی بات کرتے ہیں, حریت کے کچھ فیکشنز ہیں, تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں؟ مجھے معاف کیجئے, کشمیر میں پاکستان کے لیے جگہ نہیں ہے. کشمیری پاکستان سے کچھ تھوڑے سے لوگ وہ باز آ گئے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کئی چیزوں سے پہچانا جائے گا, تو ایک کمزور ریاست ہے, اور ٹیررزم وہاں کافی ہے, اور خود مسلمانوں میں بید باؤ ہے. تو کشمیری پاکستان کے لیے یہ جو کبھی کبھی نعرہ لگتا ہے, یہ تو عادت سے مجبور ہیں کچھ لوگ. یہ میں مان سکتا ہوں کچھ لوگ آزادی مانگیں گے, لیکن بہت بڑا جمع غفیر ہے لوگوں میں جو سمجھتا ہے کہ بھارت میں ہم کو عزت اور شانتی سے پیس ہو, یہ قبرستان کا پیس نہیں, ڈگنیٹی کا پیس ہو. کشمیر کے لوگ ہندوستان کے خلاف نہیں ہیں, یہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. پروفیسر سوز, کشمیر کے 3 حصے ہیں, جموں, کشمیر ویلی اور لے اینڈ لداخ. ایک اور ایلیمنٹ اس میں جڑ گیا ہے, وہ ہے کشمیری پنڈت, جن کو کافی سالوں سے اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جو 4تھ ایلیمنٹ جو ہے, اس کا کوئی حل ہے کشمیری پنڈتوں کا؟ بہت سارے کشمیری ایسے پنڈت ایسے بھی ہیں وہ یہاں آ کر وہ غلط جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا ہے. وہ غلطی ہے. سارے کشمیری پنڈت ہیں, لیکن کچھ ان میں سے
ان کا گھر ہے وہاں, 5000 سال کی مشترک تاریخ ہے کشمیر کے پنڈتوں کی, مسلمانوں میں کنورشن بہت ہو گیا. آپ پڑھیے اجیت بھٹاچاریہ کی کتاب کشمیر وونڈڈ ویلی, اس میں وہ بتائیں گے کہ کشمیر میں کنورشن تلوار کے زور پر نہیں ہو گیا, پورا سماج مسلمان ہو گیا, کیونکہ رینچن شاہ جو بدھسٹ تھا اس نے اسلام قبول کر دیا, تو کوئی قتل و غارت نہیں ہو گئی. اسی کشمیر میں سلطان سکندر کے خلاف لوگوں کا جذبہ تھا, لیکن اس کا بیٹا زین العابدین آ گیا, اس نے 50 برس حکومت کی. جو کشمیری پنڈت جبرن مسلمان ہو گئے, جن کو واپس لایا, مندر تعمیر کیے, ان کو پھر سے بسایا, اس کو بادشاہ کہتے تھے. اور کشمیر میں بھید بھاؤ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اور کشمیری پنڈتوں کے لیے وہاں کے مسلمانوں کو احساس ہے. ان کو مسلمانوں نے نہیں نکالا, پاکستان نے قائم کیا ہو جو تشدد کیا ہے, ٹیررزم, اس میں مسلمان بھی وہاں سے بھاگ گئے. اور جہاں لاشوں کو نہیں گننا چاہیے, جو 70,000 لوگ مرے ہیں وہ تو سب کے سب مسلمان ہیں, تقریباً سب کے سب, ماں سوائے 200 کے. میں یہ اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں نے کہا لاشوں کو گننا نہیں چاہیے. کشمیری پنڈت جو ہیں وہ ایک امانت ہے اکثریت کے پاس, ان کے حقوق ہیں, ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن یہ بڑی گمبھیر ہیومینٹیرین پرابلم ہے, اور سکسیسو گورنمنٹس ان میں کانفیڈنس نہیں دے پائی کہ وہ واپس چلے جائیں. وہ کشمیر کے بچے ہیں, کشمیر کے یہ نا قدیم باشندے ہیں, وہ ان کا گھر ہے, ان کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور کشمیری مسلمان ان کا استقبال کر رہے ہیں, حریت ہو کوئی ہو, سب ان کے ساتھ ہیں. جی, 2 سال پہلے جموں میں آپ نے ایک تھوڑا بوال سا کھڑا کر دیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ شری امرناتھ شرائن بورڈ میں ایک بوٹا ملک جو ایک مسلمان فیملی ہے ان کا سدسیہ ہونا چاہیے. امرناتھ شرائن جو ہے یہ مسلمانوں نے دریافت کی. جی, چھوٹے بچوں نے کہیں سنا تھا کہ گفا ہوگی, کبوتر ہوں گے, تو کشمیری پنڈتوں کو کسی کو پتہ نہیں تھا. وہ جو یہ چرواہے ہوتے ہیں وہ گئے, انہوں نے مٹن میں آ کر کہہ دیا کہ ہم نے آپ کی گفا دیکھی اور ہم نے کبوتر دیکھا, سمجھے کہ جی. پھر اس زمانے میں 160 سال پہلے کچھ پنڈت گئے ان کے ساتھ, اور اسی ملک خاندان کو متولی بنا دیا. وہی تو کرتے تھے سارا وہاں. اس پر غور کیجیے, آپ کے چینل کو لڑنا چاہیے اس کے لیے. جی, کیا ان مسلمانوں نے کیا؟ ملک خاندان کا یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی گوشت نہیں کھائے گا, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا, ہندو دھرم کا پالن کرے گا. اور وہ اتنے سخت تھے اس میں, ان کا کوئی بچہ ان کے گھروں میں کوئی گوشت نہیں پکے گا, کچھ نہیں پکے گا, کیونکہ وہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ امرناتھ جو شرائن ہے اس کی رکھوالی کرے. متولی وہی تھے. پھر اور پھر اس سے کیا ہے, پہلگام میں خوشی کی لہر دوڑتی تھی, دکاندار باقی چیز پونے والے. اور یہ ایک میلہ ہوتا تھا سال میں جس کو ہندو مسلمان سکھ سارے سیلیبریٹ کرتے تھے. پھر سنہا صاحب گورنر آ گئے اور اپنا بید باؤ اس میں ڈال دیا اور اسی ملک خاندان کو ہٹا دیا اس سے. یہ بات میں نے تسلیم نہیں کی ہے. شرائن بورڈ میں وہ ملک خاندان کا کوئی آدمی ہونا چاہیے ممبر, اور وہاں کے ہندو مخالف نہیں ہیں. اور جموں میں جو بوال آ گیا تھا اس میں کشمیری پنڈت شامل نہیں تھے, کیونکہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہے ہمارا اتہاس کیا ہے, ہمارا ہندو مسلم سکھ اتحاد کیا ہے. جی, پروفیسر سوز, آپ نے 2 کتابیں بھی کشمیر کے اوپر لکھی تھی, کشمیر کرائسس اور وائی اٹانومی فار کشمیر. جی, یہ 1993-95 کی بات ہے جب آپ نے کتابیں لکھی, تو اس کے بعد حالات تھوڑے بدل گئے ہیں. تو اس سمے آپ کے حساب سے کشمیر سمسیا کیا ہے؟ دیکھیے, میں اٹانومی سے تھوڑا ہٹ گیا ہوں. نہیں, یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا, میں یہ مانتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ مان لیجئے کہ آپ بات کریں گے آپس میں, ڈائلاگ کا طریقہ یہ ہے, پہلے بندوق کو چھوڑ دو, لاٹھی کو چھوڑ دو, گالی کو چھوڑ دو, اور بات جب کریں گے تو وہ بتائیں کیا چاہتے ہیں, اس میں وہ درمیان میں آ جائیں گے. اب ایک بات ہے, کچھ لوگ کشمیر میں یہ مانتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے, ہم کو ہندوستان کے دوسرے دیش واسیوں کے برابر کر دو. ہم اپنے آپ کو برابر نہیں تسلیم کرتے, ہماری ڈیولپمنٹ کر دو, ہمارے بچوں کو روزگار دے دو, ہم کو محسوس ہو جائے جیسے آندھرا میں لوگ رہتے ہیں, مہاراشٹر میں رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں. تو انصاف کی جدوجہد, انسانیت کے لیے جدوجہد وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں. لیکن یہ جو اٹانومی ٹرم ہے یا سیلف رول ٹرم ہے, یہ بڑے ویگ ٹرمز نہیں ہیں.
کسی حد تک ہیں. نیشنل کانفرنس کی تحریک ہے اٹانمی کے لیے, PDP کہتی ہے ہمارا سیلف رول ہو جائے. کچھ فرق ہے دونوں ڈاکومنٹس میں, مگر میں وہ ہوں جو نہیں اس کو رد کرتا ہے نہ اس کو رد کرتا ہوں کہ بھائی ٹیبل پر بیٹھیں گے, آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ مرکزی سرکار سے. ہو سکتا ہے جو پہلے مانگتے تھے اب نہ مانگے, حالات بدل گئے ہیں, لیکن ڈائلاگ کے ذریعے اٹانمی پر بحث ہونی چاہیے. اٹانمی ہے داخلی خود مختاری. ابھی ہم پنچایتی راج نظام کو درست کرنا, کل ہی میں آ گیا جموں سے, ہم پنچایتی ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. ہم پنچایتی راج نظام کو درست کرنا, کل ہی میں آ گیا جموں سے, ہم پنچایتی ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. جو پنچ بنے گے ان کو طاقت ہو, ان کو فائنانشل اتھارٹی ہو, ان کو ڈیسیژن دینے کی قوت ہو, اور وہ ڈیموکریسی ہو کہ آپس میں وہ نہ لڑیں. ایسا نظام کریں گے کہ 5 لوگ بیٹھیں گے فیصلہ کریں گے. ان کو امپاور کیا گیا, ان کو ڈیموکریٹائز کیا گیا, اور وہ ہم پر ہونا چاہتے ہیں. اگر پنچایت میں یہ ہوتا ہے تو کتنی طاقت آ جائے گی, وہ بڑی اٹانمی ہے. لیکن ہم نہیں روکتے, ہم کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اٹانمی پر ڈسکشن چاہتی ہے, ڈسکشن کریں گے, ان کی بات سنی جانی چاہیے, اور سیلف رول والوں کی بات اور حریت کی بات, اور تینوں پراتوں کے بعد لداخ کے بدھسٹ کیا کہنا چاہتے ہیں, کرگل کے لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں, جموں والے کیا کہیں گے, سب کی بات سن کے آپ کسی مرکزی نقطے پر جم جائیے اور ایگری کیجیے. وہ ہے. پروفیسر سوز, ابھی عمر عبداللہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ 1948 میں کشمیر کا بھارت کے ساتھ مرجر نہیں ہوا تھا. یہ سٹیٹمنٹ کا کیا بیسس تھا, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے, ٹیکنیکلی یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہم نے ایکسیڈ کیا, مرج نہیں کیا, میری نظر میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ اس وجہ سے, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ان کو اپنے دادا شیخ صاحب کی کتاب پڑھ لینی چاہیے. جب ایکسیشن ہوا, اور ہم مانتے ہیں یہ ایریووکیبل ہے, جی, یہ ایک رشتہ لگاتار رشتہ ہے, اس میں یہ کہنا کہ مرجر نہیں ہوا, اسی لیے تو ہم کو داخلی خود مختاری ملی. ہندوستان کے آئین میں ہمارے لیے 370 رکھا گیا, جی, کھیل ختم. اور اسی لیے ہمارے 2 جھنڈے ہیں, حل والا جھنڈا بھی ہے اور بھارت دیش کا جھنڈا بھی ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن الگ ہے, اور 370 سے ہم کو اسپیشل رتبہ ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم نے مرج نہیں کیا ہے, غلط فہمی پیدا ہو جائے لوگوں کو, کچھ اور کرنا ہے, کچھ اور نہیں کرنا ہے اس میں. تو اس لیے ایک بات ہے کہ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو ریپیل کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ کشمیر میں اب ماحول اچھا ہے, آتنکواد کشمیر میں ختم ہو گیا. اکا دکا بندوق ہے, اور اگر ہم محنت کریں یہ بندوق ختم ہو جائے گا. کشمیر پلٹ کے شانتی کا پرانت ہو جائے گا. پروفیسر سوز, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو. اسی کے ساتھ ہم آج کا سپتاہک فیئر اینڈ اسکوئر پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. ہم بات چیت کر رہے تھے پروفیسر سیف الدین سوز کے ساتھ. اگلے ہفتے ہم ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے شب خیر, نمسکار, ست شری اکال.